رسول الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ توحید اتنی مضبوط ہو، توحید میں لچک نہ ہو، توحید میں کوئی جھول نہ ہو، توحید میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا مشکل کشا مگر اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اسی میں کسی نے کسی حرف کو نہ مانا، آیت تو دور کی بات ہے، رکوع تو دور کی بات ہے، کوئی ایک حرف کو نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب بیان کرو، صفات بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور یہ وحی یہ سورت لے کر آیا، سورہ اخلاص لے کر آیا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، حضرت جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی معاویہ ابن معاویہ، امیر معاویہ دوسرے صحابی ہیں، جو صحابہ سارے جنتی، کہہ دو صحابہ سارے جنتی ہیں جی۔ آپ کا صحابی معاویہ ابن معاویہ وہ مدینے میں وفات پا گئے ہیں، آپ تبوک میں ہیں، آپ چلے اس کا جنازہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے جنازے میں آئے، کتنے؟ 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں، حضرت جبریل امین نے پر بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا عمل کرتا تھا، کس وجہ سے 70,000 فرشتے آئے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ پڑھیں گے نہیں کریں گے؟ زیادہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل امین آئے، سبحان اللہ، گفتگو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، گفتگو فرما رہے ہیں۔ سامنے حضرت ابوذر غفاری آ رہے ہیں، سبحان اللہ، حضرت ابوذر آ رہے ہیں سامنے سے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابوذر ہے؟ یاد کرنا یہ ابوذر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمانی مخلوق ہے، میرے صحابی کو کیسے جانتا ہے؟ سبحان اللہ، میرے صحابی کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا مدینے میں مشہور ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں
مشہور. اور میں کس وجہ سے تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ 2 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. ایک تو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے، جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے. دوسرا اپنے آپ کو حکیم سمجھتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں. آج تھوڑی حیثیت ہو گئی تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو صحابی اپنے آپ کو کہنا میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اپنے آپ کو حکیم سمجھتا ہے اس وجہ سے، اور سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے. قل هو اللہ احد. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے وہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور معوذتین پڑھتا ہے صبح کو اور شام کو، صبح کو 3 دفعہ، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے. سورہ اخلاص یاد کریں، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے. ہر بلا سے محفوظ رہے گا، ہر بد نظری سے محفوظ رہے گا، جادو سے اور آسیب سے، ہر چیز سے محفوظ رہے گا. اس کو یاد کریں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دم کرتا ہے، صبح بھی دم کرے، شام بھی دم کرے، ہر بلا سے محفوظ ہے. نہیں جانا، ضرورت ہی نہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی، کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور آخری ایام میں تھے، جب بیمار ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بلاؤ. جتنا جمع ہو سکتے تھے صحابہ کرام جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو جمع کرو، میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی انتہائی قرآن پاک سناؤں گا، قرآن پاک کا ایک سلسلہ سناؤں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص تلاوت. سبحان اللہ. ایک دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تیسرے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا اس کو اجر مل جاتا ہے. کیا مانا جو 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہے، 3 دفعہ گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک ختم. یاد کریں گے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ. اللہ